ناظرین، گزشتہ قسط میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ جس آگ کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ آگ خام تیل ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا تھا وہ آج پوری دنیا کے انسان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے بارے میں مزید کیا کہا تھا، مزید کیا رہنمائی کی تھی۔ تو اس وقت ناظرین سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ویل ہے، یعنی دنیا و آخرت میں عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے تحقیق جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ فلاں پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اسے حاصل کرنے، اس میں سے کچھ بھی لینے سے روکے رکھا۔ ناظرین، صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ شر جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہی آگ تھی جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اس شر کو حاصل کرنے سے روک کے رکھا۔ اور ناظرین، ظاہر ہے جس نے اسے لے لیا وہ اللہ کے قانون میں فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ اس پر تو اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور اگر حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس شر سے نہیں روکتا تو پھر بلا شک و شبہ اللہ الجبار القہار بھی ہے۔ ناظرین، غور کریں آج کون ہے جس نے خود کو اس شر خام تیل سے روکا ہوا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو شاید ہی کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے۔ سب کے سب انسان اس میں سے لے رہے ہیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ کیا اسی خام تیل سے اس کا وجود ممکن نہیں ہوا؟ اس میں بطور ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آج آپ اس بات میں بھی غور کریں کہ آج آپ جو کچھ بھی ضروریات کے نام پر آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ اخذ کر رہے ہیں، جو اشیاء بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن جن اشیاء پر انحصار کر رہے ہیں، جو کہ تمام کی تمام غیر فطری مصنوعی اشیاء ہیں، وہ کس سے وجود میں آئیں؟ ان کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ وہ کس سے خلق ہوئیں؟ کس سے بنائی گئیں؟ سکرین پر ان اشیاء کی تصاویر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ غور کریں یہ تمام کی تمام اشیاء کس سے وجود میں آئیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل واضح یہ جواب ملے گا، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ تمام کی تمام اشیاء یا تو براہ راست اسی آگ خام تیل سے وجود میں آئیں، یا پھر ان میں اسی آگ خام تیل کا بنیادی کردار ہے۔ یوں آج آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہاتھ اسی آگ ہی کی طرف تو بڑھا رہا ہے، اسی آگ سے ہی تو لے رہے ہیں جس میں سے کچھ بھی لینے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ یہ تھا ناظرین فتنہ دجال۔ یہ فتنہ کس قدر شدید ہے آج آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور یہ بات بھی اب تک واضح ہو جانی چاہیے کہ کیوں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت کے بارے میں کہ اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ آج جس وقت میں آپ موجود ہیں اسی وقت کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ اور ناظرین، آپ جس پہلو سے بھی غور کریں یہی تلخ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی جو آپ پر کھول کھول کر واضح کی جا چکی اور مزید واضح کی جا رہی ہے۔ آج عرب دنیا اسی آگ کی بنیاد پر خوب موجیں اور عیاشیاں کر رہی ہے۔ آج عرب دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن ان قریب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خام تیل اللہ کے غیب میں سے تھا۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں کہا اور قرآن میں بار بار کہا غیب سے مومن بننے کا، لیکن ان عربوں نے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نہ صرف اللہ کے غیب کا کفر کرتے ہوئے زمین کو پھاڑا
زمین کو چیر پھاڑ کر اللہ کے غیب میں سے اسے نکالا، بلکہ الٹا آج اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ پر یہ بات کھل کھل کر واضح ہو چکی کہ زمین و آسمانوں کی مثال آپ کے جسم کی سی ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں خون ہے، بالکل اسی طرح زمین کا خون خام تیل ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر برکات کہا اور بعض مقامات پر تین، اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر تو بالکل واضح الفاظ میں اسے زمین کا خون کہا، جیسا کہ آپ سورہ البقرہ کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو، اس میں کچھ شک نہیں میں تقرر کرنے جا رہا ہوں زمین میں نائب، یعنی زمین کا اختیار دینے لگا ہوں، تو ملائکہ نے جواب دیا کیا تو اس کو نائب مقرر کرنے لگا ہے، یعنی زمین کا اختیار اس کو دینے والا ہے جو زمین میں تبدیلیاں کرے گا؟ تو نے زمین کی مخلوقات کو احسن خلق کر کے ان کے مقامات پر قائم کر دیا، اور یہ انہیں ان کے مقامات سے ہٹائے گا، جس سے زمین میں خرابیاں ہوں گی اور بالآخر زمین میں تباہیاں آئیں گی، اور وہ زمین کا خون بہائے گا۔ ناظرین، آپ آیت میں بالکل واضح طور پر لفظ دم دیکھ سکتے ہیں، جس کے معنی کسی شے میں مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والے رنگدار محلول کو کہا جاتا ہے۔ یہی محلول انسانوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور آپ اسے آسان الفاظ میں خون کہتے ہیں، لیکن عربی میں جسے آپ خون کہتے ہیں اسے دم کہا جاتا ہے، اور آپ آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کے الفاظ کو بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں، اور اس آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی اس آیت میں حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح ہے، آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہے زمین کا خون۔ وہ کون سا مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والا رنگدار محلول ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم میں خون پایا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، خلیفہ یعنی نائب کس پر بنایا گیا انسان کو، کس شے کا اختیار دیا گیا انسان کو؟ اور اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، اسی آیت میں زمین کا اختیار دیا گیا، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ زمین کا اختیار دیا جا رہا ہے انسان کو، اور جواباً ملائکہ نے کیا کہا؟ جواباً ملائکہ نے یہ کہا کہ یہ زمین میں یعنی انسان زمین میں تبدیلیاں کرے گا۔ اے ہمارے رب، تو نے مخلوقات کو جن جن مقامات پر رکھا ہے یہ ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دے گا، ان میں تبدیلیاں کرے گا، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر اس میں تباہیاں آئیں گی، یہ زمین کا خون بہائے گا۔ اور کیا یہ آج سب نہیں ہو رہا؟ کیا انسان نے یہ سب نہیں کیا اور آج یہ سب نہیں کر رہا؟ ناظرین، وہ کون سا رنگدار محلول ہے جو مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آتا ہے، جو زمین کے اندر بالکل اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح آپ کے جسم میں خون، اور آج اسے زمین سے نکالا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ خام تیل نہیں ہے؟ کیا خام تیل کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے یا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور ان عربوں کو کس نے اختیار دیا زمین کا خون نکالنے کا؟ کیا انہیں اللہ نے یہ حکم دیا؟ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ فساد عظیم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلق میں تبدیلی کرنے والوں کو بدترین مشرک قرار دیا، انہیں مفسدون فی الارض قرار دیا، انہیں اللہ کے مجرم قرار دیا۔ تو کیا زمین کو چیر پھاڑ کر زمین کا خون نکالنا جو کہ اللہ کے غیب میں سے تھا، یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا یہ شرک اکبر و شرک عظیم نہیں ہے؟ کیا ایسا کرنے والے اور ان کے معاونین اللہ کے قانون میں مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ چاہے عرب ہوں یا عجم، کوئی بھی ہوں، جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قانون میں مفسدون فی الارض ہیں، اور اگر وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں کرتے،
اس فساد کو ترک نہیں کرتے تو وہ جان لیں خود کو مومن قرار دے کر تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ دھوکہ تم اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ ان قریب تمہارا انجام بھی آل فرعون کا سا ہونے والا ہے۔ اے آل سعود، تمہارا انجام آل فرعون کا سا ہونے والا ہے، اور اے وہ لوگوں جو یہ سب کر رہے ہو، تمہارا انجام قوم عاد و قوم سمود کا سا ہونے والا ہے۔ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ یہی وہ شر تھا جس سے عربوں کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت تھی، اور وہی فلاح پائے گا جو اپنے ہاتھ کو اس شر کے حصول سے روکے رکھے گا۔ بلا شک و شبہ اس شر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے سے دنیا میں زندہ رہنا جہنم بن جائے گا، لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا دنیا میں اس چھوٹی موٹی آزمائشوں کا سامنا کر کے آخرت میں جہنم کے عذاب عظیم سے بچنا ہے، یا پھر آج دنیا میں اس شر کو حاصل کر کے جنت کے مزے لوٹ کر آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت کا سودا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں ویسے بھی اب وقت بالکل ختم ہو چکا۔ جو موجیں آپ نے لوٹنی تھی وہ موجیں آپ لوٹ چکے۔ اگر آج آپ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو دنیا و آخرت میں شدید خسارے سے بچا لیے جائیں گے، ورنہ عذاب عظیم تو آپ کے سر پر آ کھڑا ہے۔ اب ناظرین غور کریں، کیا آپ اس شر سے نہیں لے رہے، یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اس شر میں سے کچھ بھی لینے سے روکا ہوا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حقیقت آپ کو بالکل واضح کھلم کھلا نظر آ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس آگ کے نکالے جانے کے مقامات کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا۔ آج سے 14 صدیاں قبل اس آگ کے نکالے جانے کے مقامات کے بارے میں کیا رہنمائی کی تھی؟ تو سکرین پر ناظرین آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ وجوہات جن کی بنا پر اسات یعنی انسانوں پر آخری بڑی عظیم تباہی آئے گی، اس کی پہلی وجوہات میں سے وہ آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی، یعنی مشرق سے نکالی جائے گی۔ پھر اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی اسات بڑی تباہی کی گڑی یہاں تک کہ آگ نہ نکالی جائے حجاز کی سرزمین سے۔ ناظرین یہاں یہ یاد رکھیں کہ ارض حجاز کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، یعنی جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے اسے ارض حجاز کہا جاتا تھا۔ پھر دیکھیں اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب نکالی جائے گی آگ حضر موت سے یا بحر حضر موت سے قیامت کے یوم سے قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب آخری زمانے میں تم پر ہے نکالنا آگ کا حضر موت سے، یعنی ان قریب آخر الزمان، جب زمانے کا آخر ہونے والا ہوگا تم حضر موت سے آگ نکالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی یمن سے، اس آگ کی طرف انسان ایسے اکٹھے ہوں گے تمہارے اکٹھے کیے جانے کی جگہ جیسے کتے کسی ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی خطہ شام میں دنیا کے لوگ اس آگ پر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتوں کے سامنے ہڈی پھینکنے سے وہ اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے چیختے اور داڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خطہ شام میں انسان اس آگ کے حصول کے لیے اس کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے حصول کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ناظرین اسی طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی اسات حتیٰ کہ نکالی جائے گی ارض حجاز سے آگ۔ ہم پیچھے بھی یہ بات واضح کر چکے اور پھر اس کو واضح کر رہے ہیں کہ ارض حجاز اس خطے کو کہا جاتا تھا جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، سعودی عرب سے وہ آگ نکالی جائے گی، سعودی عرب سے وہ آگ نکالو گے تم۔ اب ناظرین ان روایات میں بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے
آج سے 14 صدیاں قبل کہا کہ وہ آگ مشرق سے نکالی جائے گی۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تب وہ یثرب میں موجود تھے۔ آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یثرب کے مشرق میں نہ صرف نجد واقع ہے بلکہ اس وقت کا فارس اور موجودہ ایران بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ یمن، الحجاز اور حضرموت یا بحر حضرموت کا ذکر کیا، اور ناظرین کے علاوہ مزید ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں عراق اور شام کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ان مقامات میں یعنی الحجاز میں جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، یمن میں حضرموت یا بحر حضرموت، فارس یعنی ایران وغیرہ، عراق اور شام، ان تمام مقامات میں زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، کیا آج وہ نکالی جا رہی ہے؟ کیا آج انہی مقامات سے وہ آگ نکالی جا رہی ہے جو آگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی؟ اور آج جب اس آگ کو نکالا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر اس آگ سے فضا میں، ہوا میں اڑنے والی مخلوقات اڑتی ہیں، وہ آگ بادلوں کی طرح اڑتی ہے۔ اس آگ ہی کی وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکی، اس آگ ہی کی وجہ سے یہ دنیا دجال کے فتنے کی لپیٹ میں آ چکی۔ وہ آگ جس آگ کی طرف آج دنیا کے تمام انسان اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اسی میں سے لے رہے ہیں۔ تو آج جب آپ غور کریں تو حقیقت بالکل سامنے ہے۔ آج حقیقت آپ کے سامنے ہے، بالکل آج انہی مقامات سے یہ آگ نکالی جا رہی ہے جن مقامات کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا تھا۔ لیکن انتہائی تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ آج کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے یہ حقائق نظر آ رہے ہوں، کوئی بھی ایسا ہو جو یہ کہے کہ ہاں واقعتاً اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بالکل سچ کہا تھا۔ جو انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا آج بالکل عین اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان حقائق کو دنیا کے سامنے رکھے، جو دنیا پر یہ واضح کرے کہ دیکھو محمد اللہ کے رسول تھے، دیکھو کیسے انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل آج کے حوالے سے کھول کھول کر وضاحت کر دی تھی، حیران کن الفاظ استعمال کیے تھے، وہ بتا دیا جو آج ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آج دنیا پر یہ حقائق واضح کیے جائیں بلکہ الٹا محمد علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسی ایسی دیو مالائی کہانیاں محمد علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں جو محمد علیہ السلام کو الٹا جھوٹا ثابت کرتی ہیں، جو محمد علیہ السلام کو دنیا کی نظروں میں بدنام کرتی ہیں، دنیا کی نظروں میں گراتی ہیں۔ آج ایسی ایسی دیو مالائی کہانیاں دنیا کو سنائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے، آج ہر کوئی اس حقیقت سے اپنی آنکھیں چرا رہا ہے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ وہ طبقہ جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے ان کی بھی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، وہ بھی اندھے ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ حقائق نظر نہیں آ رہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے مستقبل کے حوالے سے ہر فتنے کا ذکر کر دیا تھا، ہر چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ محمد علیہ السلام نے اپنی بعثت سے لے کر ساتھ کے قیامت تک تمام کے تمام فتنوں کا ذکر کر دیا تھا، خواہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہو۔ تو غور کریں، کیا آج جس وقت میں آپ رہ رہے ہیں کیا یہ محمد علیہ السلام کے وقت مستقبل نہیں تھا؟ کیا آج کا وقت اس وقت مستقبل نہیں تھا؟ اور کیا آج کے وقت میں محمد علیہ السلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو کہاں گئی؟ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کیا اس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا تھا؟ ذرا غور تو کریں۔ اے دین کے ٹھیکیداروں، اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے۔ اب ناظرین اس بات کو بھی جان لیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے نکالے جانے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، حیران کن طور پر آج ایک ایک لفظ اس پر ایسے صادق آتا ہے جیسے آج کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی روایات کی طرف اور دیکھتے ہیں ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے نکالے جانے کے حوالے سے مزید کیا رہنمائی کی۔
کہ یہ آگ کس طرح زمین کی گہرائیوں سے اور کہاں سے نکالی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے کار، جس کے معنی ہے سوراخ، غار، کھدائی کرنا، گہرائی میں جانا۔ بیڈ یعنی تہ، کسی بھی شے کا نیچے ترین حصہ، گہرا ترین مقام، نیچے ترین مقام، نچلی ترین سطح، پتھر یا پتھریلی تہ یا اس کے نیچے وغیرہ۔ اگلا لفظ ہے عدن، جس کے معنی ہے زمین کی گہرائی تک سوراخ کر کے کچھ نکالنا، جیسے لوہا، کوئلہ وغیرہ سمیت کچھ بھی نکالنا۔ کان، جیسے سونے کی کان، کوئلے کی کان، یا زمین سے نکالے جانے والی کسی بھی شے کی کان، یعنی کان کنی کرنا۔ اگلا لفظ ہے سوق، جس کے معنی ہے خرید و فروخت کرنا، دکان پر جانا اور وہاں سے خریدنا، خریدنا یا لینا، لانا، لے جانا، فراہم کرنا، پہنچانا، منتقل کرنا، نقل و حمل، تجارت سینٹر، مارکیٹ، بازار، دکان وغیرہ۔ پھر اگلا لفظ ہے حشر، جس کے معنی ہے مجمع، بھیڑ، مجموعہ، رش، اجتماع وغیرہ۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے زمین کو کھود کر، زمین کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے، جیسے زمین کی گہرائیوں سے سوراخ کر کے کچھ نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس آگ کی خرید و فروخت کریں گے، اس کی تجارت کریں گے، اس آگ کی دکانیں ہوں گی، اس آگ کی مارکیٹیں ہوں گی اور انسان ان کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ یعنی جیسے خرید و فروخت کی خاطر بازاروں، مارکیٹوں یا دکانوں وغیرہ پر رش ہوتا ہے، اس طرح لوگ ان آگ کی تجارت گاہوں کی طرف، ان آگ کی دکانوں، مارکیٹوں کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اس آگ کے ذریعے سے نقل و حمل ہوگی، اس آگ کی تجارت ہوگی۔ ناظرین، اس روایت میں آپ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو سن کر چونک گئے ہوں گے کہ آج سے 14 صدیاں قبل جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے جو اس وقت مذکورہ مقامات میں زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، یعنی ارض حجاز، سعودی عرب کی سرزمین، نجد کی سرزمین، عراق، ایران، شام، حضر موت، ان سرزمینوں میں زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ کے اندر ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، اور آج وہاں سے انہی مقامات سے زمین کو پھاڑ کر، زمین کو کھود کر، اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے، اس کے اندر، زمین کے اندر چٹانی تہ کو پھاڑ کر اس میں سے آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج جسے آپ خام تیل کہتے ہیں، یہ وہی آگ ہے، اور یہ آگ خام تیل زمین کو پھاڑ کر اس میں اس کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے اسی تہ سے نکالا جاتا ہے جو چٹانی تہ ہے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں دجال کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کو بھی سامنے رکھا تھا جن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمین کی اس چٹانی تہ کو ایسے پھاڑا جائے گا جیسے کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے کھجور کی شاخ ہوتی ہے۔ تو غور کریں، کیا عین اسی طرح آج اس آگ کو نہیں نکالا جا رہا؟ ناظرین، غور کریں کہ وہ کون سی آگ ہو سکتی ہے جو نہ صرف آج سے 14 صدیاں قبل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ کیا خام تیل کے علاوہ کوئی دوسری آگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پھر وہ آگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی اور آج اسے وہیں سے نکالا جا رہا ہے۔ نکالنے کے بعد وہ ٹھنڈی حالت سے بدل کر اپنی اصل حالت آگ میں بدل رہی ہے کہ واقعتاً یہ جو ٹھنڈی شے ہے یہ تو آگ ہے، یہ اصل میں آگ ہے جو ٹھنڈی حالت میں موجود تھی اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ کیا یہ وہی آگ نہیں جسے آج خام تیل کا نام دیا جاتا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ناظرین، کیا یہ آگ زمین کو پھاڑ کر اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے چٹانی تہ کو کھجور کی شاخوں کی طرح پھاڑ کر نہیں نکالا جا رہا؟ آج اس حقیقت کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سکرین پر آپ اپنی آنکھوں سے ان تصاویر کو بھی دیکھ رہے ہیں جو تصاویر اس آگ کے نکالے جانے والے حقائق کو واضح کر رہی ہیں، اس آگ کے نکالے جانے والے عوامل کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ آج آپ اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں
یہ وہ حق ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ وہ حق ہے جس کا رد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ دیو مالائی قصے و کہانیاں نہیں ہے جو 14 صدیوں سے آج تک سنائی جا رہی ہیں، وہ کہانیاں جن کا آج تک ایک لفظ بھی سچا ثابت نہ ہو سکا، جنہیں آج تک محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ اپنے من پسند تراجم و تفاسیر، اپنے عقائد و نظریات کو تراجم و تفاسیر کی صورت میں پیش کر کے ان کہانیوں کو محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ یہ وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ تو اٹل حقیقت ہے جو آج پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کا رد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ دیو مالائی کہانیاں نہیں سنائی جا رہی جو آج تک پوری امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کے نام پر سنائی جاتی رہی، جنہیں محمد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ وہ کہانیاں کہ جن کا آج تک ایک لفظ بھی سچا ثابت نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس کائنات کے قوانین ان کہانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مستقبل سے منسوب کر کے ایسی کہانیاں سنا کر داد وصول نہیں کر رہے کہ آج دوسروں سے بڑھ کر مسالے اور تڑکے لگا کر دیو مالائی کہانیاں بنا کر داد بٹور دو۔ کل مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے کون تمہیں غلط کہے گا؟ نہ ایسا وقت آنا ہے جب یہ کہانیاں پوری ہونی ہیں، اور نہ ہی تمہارا پول کبھی کھلے گا۔ ہم ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو حق کھول کھول کر آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آیا آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ اللہ کے قانون میں اندھے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے قانون میں شرط دواب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے قانون میں اموات اور قبروں میں ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اگلی روایت کی طرف۔ سکرین پر نظر آنے والی روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت گزشتہ روایت میں ہو چکی۔ باقی الفاظ میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ ہے لفظ رحل، جس کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سفر کرنا، گھومنا پھرنا، آوارہ گردی کرنا، بھٹکنا، ہجرت کرنا وغیرہ۔ اور رحل کے شروع میں تے کے استعمال سے یہ لفظ ترحل بن جائے گا، جس کے معنی ہے وہ آگ وجہ بنے گی یا اس آگ سے سفر کیا جائے گا، ہجرت کی جائے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا جائے گا، اس آگ کی وجہ سے یا اس سے گھوما پھرا جائے گا، آوارہ گردی کی جائے گی، بھٹکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آگ نکالی جائے گی زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے زمین کو کھود کر، زمین کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے، جیسے زمین کی گہرائیوں سے سوراخ کر کے کچھ نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس آگ سے سفر کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، ہجرت کریں گے، آوارہ گردی کریں گے، بھٹکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب ناظرین اس بات میں غور کریں کہ آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج یہ آگ سفر کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، ہجرت کرنے وغیرہ کا ذریعہ نہیں بن رہی؟ آج دنیا میں سارے کا سارا ٹرانسپورٹ نظام اسی آگ کی بدولت نہیں چل رہا؟ لوگ جن گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تو وہ گاڑیاں اسی آگ یعنی خام تیل سے نہیں چلتی؟ کیا اسی آگ ہی سے لمبے لمبے سفر نہیں کیے جا رہے؟ ناظرین یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے پوری دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی آگ سے جہاز، ٹرینیں اور تمام کی تمام گاڑیاں چلتی ہیں، اور ان گاڑیوں جہازوں کی تخلیق میں بھی اسی آگ کا بنیادی کردار ہے۔ یوں یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ اب ناظرین غور کریں کہ آج سے 14 صدیاں قبل اس آگ کے نکالے جانے کے حوالے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو رہنمائی کی تھی، کیا وہ چونکا دینے والی نہیں ہے؟ کیا وہ دہلا دینے والی نہیں ہے؟ جو الفاظ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے، آج آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب حقائق آج پوری دنیا کے سامنے ہے، حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ حق آپ کے سامنے ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ انہی دیو مالائی قصے کہانیوں پر
ایمان لاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ اگر آج آپ اس حق کو تسلیم کر کے اس پر عمل نہیں کرتے تو ان قریب آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو آل فرعون سمیت گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے ساتھ ہوا۔ یہ عذاب آپ کے سر پر کھڑا ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید روایات میں رسول اللہ علیہ السلام نے اسحاق کے بارے میں کیا رہنمائی کی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تدی، اس میں اصل لفظ دی ہے اور اس کے پیچھے تے کا استعمال ہے۔ تے اس آگ کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس آگ کا ذکر کر رہا ہے، اور آگے دی کہتے ہیں روشن ہونے کو۔ تدی کے معنی بنتے ہیں اس آگ سے روشن ہونا، اس آگ سے روشنی ہونا۔ اگلا لفظ ہے اناق جو کہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے انق، اور انق کہتے ہیں ایسی شے کو جو شروع سے تنگ ہو، جیسے جیسے آگے بڑھے تو کھلتی جائے، یعنی پھیلتی جائے۔ جیسے کوئی بوتل ہوتی ہے جس کا اگلا حصہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے اور جیسے سے آگے بڑھے تو وہ کھلتی پھیلتی جاتی ہے، یا جیسے سراہی ہوتی ہے۔ یہی خصوصیت بہت سے جانداروں اور انسان کے جسم کے ایک عضو میں پائی جاتی ہے جسے گردن کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ابل۔ ابل کہتے ہیں ایسی سواریوں کو جو وزن اٹھا کر مشکل رستوں جیسے صحراؤں وغیرہ میں لمبے فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسی تمام صفات صرف اونٹوں میں پائی جاتی تھیں، اس لیے اونٹوں کو اس وقت ابل کہا جاتا تھا۔ ویسے اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بصرہ، جس کے معنی ہے دیکھنے کی صلاحیت۔ بصر کہتے ہیں دیکھنے کی صلاحیت کو، دیکھنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ نکالی جائے گی آگ ارض حجاز سے، حجاز کی زمین سے۔ اس آگ سے روشن ہوں گی اناق الابل، یعنی بوجھ اٹھا کر لمبے فاصلے طے کرنے والی سواریاں روشن کریں گی کہ وہ روشنی جس مقام سے پیدا ہوگی وہاں سے سکڑی ہوگی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو پھیلتی جائے گی جیسے سراہی ہوتی ہے۔ دیکھنے سے یعنی اس روشنی سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ناظرین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی سواریاں وہ ٹرک وغیرہ ہیں جو راتوں کو سفر کرتے ہیں۔ اسی آگ سے وہ رستوں کو سراہی کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس روشنی میں ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج موجودہ تمام کی تمام سواریوں میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ اور ناظرین بالکل ایسی ہی ایک روایت مستدرک الحاکم میں بھی ہے جس میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھیں گے اس کی روشنی میں جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سواریاں رات کو بالکل ایسے ہی رستوں کو روشن نہیں کر دیتی جیسے سراہی ہوتی ہے؟ جہاں سے یہ روشنی پھوٹتی ہے وہ جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے، جیسے جیسے روشنی آگے بڑھتی ہے تو وہ سراہی کی طرح پھیلتی جاتی ہے، اور پھر اس روشنی میں بالکل ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد وہی آگ خام تیل ہے۔ یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس طرح بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسحاق کے حوالے سے مزید کیا رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو پہلی اشراط الساعت ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعت آئے گی، اس کی پہلی وجوہات میں سے پس آگ ہے جو نکالی جائے گی مشرق سے۔ پس وہ آگ انسانوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی، یعنی اس آگ کی وجہ سے دنیا کے لوگ مغرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ ناظرین گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ یہ سلسلہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے بالخصوص مشرقی ممالک جن میں اکثریت ان کی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان ممالک کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مغربی ممالک میں جا کر بس رہے ہیں، وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ مغرب میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ اسی آگ کے نکلنے کے بعد اسی آگ ہی کی وجہ سے ہوا اور ہو رہا ہے۔
اسی آگ کی وجہ سے مغربی ممالک دنیا میں سہولتوں، آسائشوں، ایجادات کے نام پر بظاہر جنت کا منظر پیش کرنے لگے، جس کو دیکھتے ہوئے دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں نے ان مغربی ممالک کا رخ کیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر یہی آگ آج پوری دنیا کی قوتوں کو شام میں اکٹھا کر رہی ہے۔ پوری دنیا کی تمام قوتوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ یہ آگ یعنی خام تیل پر اسی کا قبضہ ہو، جس کی خاطر اقوام عالم ایک دوسرے کے خلاف در پردہ جنگوں میں مصروف ہیں، شام میں اکٹھے ہو چکی ہیں، اور اس آگ و بارود کی بارش کی وجہ سے ہی شام و عراق اور یمن وغیرہ سمیت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مغرب کا رخ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ مغرب انہیں جنت نظر آتی ہے جہاں وہ بہتر اور سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں سے مزین زندگی گزار سکیں۔ اسی آگ کے نکالے جانے کے بعد مغربی دنیا میں صنعتی انقلاب کے نام پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا سیلاب امڑ آیا، جن میں تعلیم کے نام پر پوری دنیا سے لوگ مغرب میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یوں یہ تمام تر حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے بارے میں کیا رہنمائی کی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکال لے جاؤ اپنے اہل و عیال کو، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ ان قریب اس سے آگ نکلے گی، اس سے آگ نکالی جائے گی۔ ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تھے وہ اس وقت یثرب میں موجود تھے، یعنی سرزمین حجاز میں موجود تھے، اور کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس سرزمین حجاز سے نکل جانا۔ اس سرزمین سے وہ آگ نکالی جائے گی جو آج یعنی اس وقت زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی ہوئی ہے، تو اس آگ کے نکلنے سے پہلے ہی اس سرزمین کو چھوڑ دینا، یہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل جانا، سرزمین حجاز کو ترک کر دینا۔ یہی بات رسول اللہ علیہ السلام نے مزید کئی مواقع پر بھی کہی، جیسا کہ آپ سکرین پر مزید روایات کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکال کر لے جاؤ اپنے اہل و عیال کو اس سے، یعنی قید سیلاب سے، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سیلاب جو قید ہے وہ آگ ہے جو اس سے نکلے گی۔ اس روایت میں رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ حکم دیا تھا، یہ کہا تھا کہ تم ایسا کرنا کہ اس سرزمین حجاز سے نکل جانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک سیلاب قید ہے، اس سے پہلے کہ وہ سیلاب نکلے تم اپنے اہل و عیال کو یہاں سے نکال کر لے جانا، سرزمین حجاز کو چھوڑ دینا، اس سرزمین کو چھوڑ دینا۔ اور وہ سیلاب کیا ہے؟ آگے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سیلاب کیا ہے، وہ سیلاب آگ ہے جو یہاں سے نکالی جائے گی، آگ ہے جو سیلاب کی صورت میں اس زمین میں قید پڑا ہوا ہے، اس زمین کے اندر بند ہے۔ جب یہ آگ نکالی جائے گی تو اس وقت کے مومنوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ ہر حال میں اپنے اہل و عیال سمیت اس سرزمین سے نکل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکال لو اپنے اہل و عیال کو، یعنی حجاز کی سرزمین سے نکال لو اپنے اہل و عیال کو، کیونکہ یہاں ایک سیلاب قید ہے، ایک سیلاب بند ہے، اور وہ سیلاب آگ ہے جو نکالی جائے گی، جو نکلے گی، جو آج ٹھنڈی حالت میں پڑی ہے، اس آگ کے نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا۔ لیکن ناظرین آج کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر مدینہ صرف ایک ہی بستی ہے، اور وہ حجاز میں یثرب نامی بستی۔ ہر کوئی خود کو مومن کہلوانے والا دن رات وہاں جانے اور وہاں بسنے کے خواب دیکھتا ہے، اس کے باوجود کہ آج اس آگ کا سیلاب نکل رہا ہے جس کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا وہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل جانا۔ ایک طرف تو محمد علیہ السلام سے حب کے دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بہت ہی سختی سے روکا تھا، جس سے وہ نفرت و کراہت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ناظرین اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا غور کریں کہ یہ کیسی محبت ہے،
یہ کیسی محبت ہے آپ کی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے؟ ایسے تمام کے تمام لوگ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس نعرے کی آڑ میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو۔ یہاں وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں جن کی مساجد کی تعمیر سے لے کر ان کے گھروں کے سامان کے اخراجات تک انہی عرب ممالک سے آتے ہیں، جن کا نان نفقہ عربوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان عربوں کے ساتھ جو آج اللہ کے غیب سے کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، دن رات فساد عظیم بپا کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھنے والے جو دن رات عربوں کے گن گاتے ہیں، جو عربوں سے اتنے متاثر ہیں کہ اسلام صرف عربوں میں ہی انہیں نظر آتا ہے، جو عربوں کے خلاف بات کو اللہ کی ذات میں گستاخی سمجھتے ہیں، وہ طبقہ خود سے بڑھ کر کسی کو مومن و موحد نہیں سمجھتا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ سے سوال ہے کہ کسی کے قتل کی اجرت سے مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں؟ شراب بیچ کر مساجد و چندے دیے جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جن چندوں پر تم پل رہے ہو، جن چندوں سے مساجد کے نام پر اپنے کمائی کے اڈے تعمیر کر رہے ہو، ذرا غور کرو وہ چندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی آگ کی کمائی ہے جو اللہ کے غیب سے تھی۔ اس آگ کو نکالا اور پوری دنیا کو فساد زدہ کر دیا۔ یہ چندے فساد فی الارض کی کمائی ہیں، یہ چندے اللہ سے دشمنی کی اجرت ہیں۔ کیا یہ سب جائز ہو گیا؟ کیا یہ سب محض تمہیں چندے دینے کی وجہ سے جائز و حلال ہو گیا جن کا تم دم بتے ہو؟ کیا بذات خود محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اس آگ سے کچھ لینے سے روکے رکھنا، اس آگ سے بالکل کچھ نہ لینا؟ تو آج تم کیوں عربوں کے سامنے اسی آگ سے چندے لینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو؟ نہ صرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو بلکہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور تمہارا کردار بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کتوں کو پالا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کتوں سے کام لینے کے لیے وقتاً فوقتاً ہڈی پھینکتا رہتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ خود کو بہت بڑا مومن موحد کہتے ہو، یہ جان لو دنیا کے سب سے بدترین منافق و مشرک ہو تم لوگ اللہ کے قانون میں مشرک و منافق ہو۔ آج اگر تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جان لو ان قریب دنیا میں تمہارا بھی انجام انہی عربوں کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا۔ تم ان کے جرائم کے برابر کے حصے دار ہو۔ آج یہ عرب اور آل سعود اسی عذاب کا شکار ہونے والے ہیں جس عذاب کا شکار آل فرعون ہوئے تھے، اور جو لوگ ان عربوں کے جرائم میں برابر کے حصے دار ہیں ان کا انجام بھی بالکل ویسا ہی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آخر میں، یعنی جب سات کی تمام علامات و اشراط کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو سب سے آخر میں اس آگ کی طرف انسان ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتے ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو ہڈی کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے چیختے چلاتے اور دھاڑتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سکرین پر روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی یمن سے، اس آگ کی طرف انسان ایسے اکٹھے ہوں گے تمہارے اکٹھے کیے جانے کی جگہ یعنی شام، جیسے کتے کسی ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی خطہ شام میں دنیا کے لوگ اس آگ پر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتوں کے سامنے ہڈی پھینکنے سے وہ اس پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے چیختے چلاتے اور داڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خطہ شام میں انسان اس آگ کے حصول کے لیے اس کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے حصول کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو ہر لحاظ سے آپ پر کھل کھل کر واضح ہو چکی کہ وہ آگ کب کی نکل چکی، جو کہ خام تیل ہے، اور آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقوام عالم اسی آگ کے حصول کے لیے خطہ شام میں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور اقوام عالم کے لیے اس آگ کی اہمیت و حیثیت بھوکے کتوں کے درمیان ہڈی کسی ہے،
اور ان لوگوں کی مثال ان بھوکے کتوں کی سی ہے جو کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ حقائق بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بھی ہو چکا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اے دنیا کے انسانوں، جان لو وقت بالکل ختم ہو چکا۔ اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ عذاب عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس حق کو تسلیم کرو۔ جان لو تب تم مانو گے، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ آج تمہیں یہ حقائق بہت تلخ لگ رہے ہوں گے، لیکن جان لو اس سے حق بدلنے والا نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جان لو آج تم پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اکثریت آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل رہی ہے۔ ان کی دنیا و آخرت کا دار و مدار تم پر ہے۔ اگر تم حق کو تسلیم کرتے ہو، حق کی تصدیق کرتے ہو، تو تمہارے پیچھے چلنے والے دنیا و آخرت میں ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اور اگر تم لوگوں نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور بالکل کھل جانے کے بعد بھی حق سے اعراض کیا، حق کی تصدیق نہ کی، تو تم اللہ کے بہت بڑے مجرم ہوگے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا۔ جان لو کل کو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں متنبہ نہیں کیا گیا تھا، تمہیں عذاب دیے جانے سے پہلے متنبہ نہیں کیا گیا تھا، یہ تم نہیں کہہ سکو گے۔ آج تمہیں کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے رجوع کرو، حق کی نصرت کرو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اور جان لو بلا شک و شبہ وقت ختم ہو چکا۔ عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی وقت تمہارے پاس ہے جب تک کہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر متنبہ نہیں کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ بھی بہت جلد مکمل ہونے کو ہے۔ ناظرین، اسی آگ کو جہاں نہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، اس کے بارے میں رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو وہیں اس آگ کو ایک اور مختلف پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ اسی آگ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرات سے ظاہر ہونے والا غیر معمولی مقدار میں ظہور کے وقت ایسا قیمتی ترین خزانہ قرار دیا کہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ اور مزید اس کے بارے میں کیا کہا، آئندہ ایک ساتھ میں اس موضوع پر بات کریں گے۔